أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ آج ہماری 19ویں پارے کی ہم سورہ نمل شروع کریں گے۔ سورہ نمل جو ہے یہ مکی سورہ ہے، اور سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ ذرا سا اس کے ہم تعارف پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اچھا، سورہ نمل اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ شعراء جو ہم نے ابھی مکمل کی ہے، جو پچھلی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ بنیادی عقائد جو ہم پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، توحید، رسالہ، آخرت۔ مکی صورتیں جو 86 ہیں وہ توحید، رسالت اور آخرت پر ہی ان کا سارا موضوع چلتا ہے۔ مرکزی موضوع کیوں چلتا ہے؟ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس شخص کو احساس ہوگا نا کہ جب اس کا آخرت پہ یقین ہے تو وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کرے گا۔ لیکن یہاں پر مکی صورتوں کا جو انداز ہے اس میں یہ بنیادی عقائد کا ہی ذکر آتا ہے اور کفر کے برے نتائج کا بیان آتا ہے کہ جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کے انجام کا پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف مختصر اشارہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی قوموں نے اس بنا پر ان کی بات نہیں مانی کہ انہیں اپنی دولت، اپنے سماجی رتبے کا گھمنڈ تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ کیا گھمنڈ تھا، کیا تکبر تھا؟ اپنی دولت پہ اور اپنے سٹیٹس پہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے دور کے ہی یہ دونوں چیزیں، کسی کے پاس زیادہ چیز ہو وہ سب سے پہلے تکبر پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سٹیٹس، یعنی ہمارے تو آج ہم دیکھیں تو ہمارے گھر، ہماری گاڑی، ہمارے سکولنگ، یہ اصل میں سٹیٹس ہیں، یہ سٹیٹس سمبل بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ تو ان لوگوں نے کیوں نہیں مانی تھی؟ اپنے اس دولت کی وجہ سے اور اپنے سماجی رتبے کی وجہ سے، جسے ہم سٹیٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ بھی گھمنڈ میں مبتلا ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی دولت اور بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا، لیکن یہ دولت، یہ بادشاہت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے مانے نہیں ہوئی۔ اسی طرح سبا کی ملکہ، اچھا سبا کا ہم ابھی آگے ڈیٹیل سے دیکھیں گے، ایریا بھی دیکھیں گے، ان کی ملکہ بلقیس ہے۔ یہاں پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ آیات میں ذکر آئے گا ملکہ سبا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیونکہ اب ہماری آسمانی کتاب جو ہے یہ آخری ہے، اس سے پہلے تورات ہے، تو تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا نام ملکہ بلقیس تھا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سبا کی ملکہ بلقیس بھی بہت دولت مند تھی، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد اس نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ اس سیاق میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور سبا کی ملکہ کا واقعہ اس صورت میں تفصیل کے ساتھ ابھی بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں کو بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ مکی صورتوں کا یہ ہم نے انداز دیکھا ہے نا، ہم نے سورہ نحل بھی پڑھی، ہم نے سورہ رعد پڑھی، ہم نے سورہ یونس پڑھی ہے، یعنی اس میں واقعی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پوری کائنات کی نشانیوں کو ہم نے جس خوبصورتی سے پڑھا ہے، بلکہ مکی دور میں کی صورتوں میں یہ چیز آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ان آیاتی، ان نشانیوں سے ہمیں یہ معرفت حاصل ہوتی ہے کہ اس کو بنانے والی ایک ذات ہے۔ یعنی ہم تو اس کائنات کی واقعی ہر چیز کو دیکھ کے جتنی تعریف کریں کم ہے، یعنی اپنے ارد گرد کے ہم سب چیزوں کو دیکھیں تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا پتہ چلتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب آج سورت کے نام کے مطلب کی طرف، تو نمل جو ہے وہ عربی میں چونٹی کو کہتے ہیں، اینٹ، چونٹی کو کہتے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ ہم نے نحل پڑھی تھی، ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا، اسی طرح نملتن جو ہے وہ ایک چونٹی ہے، نملتن ایک چونٹی۔ اور آپ میں سے جن کو عربک گرامر آتی ہوگی
جہاں یہ تا دو تنوین لگتی ہے، تا لگتا ہے، تو یہ مؤنث کی طرف اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سورت کی آیت نمبر 18 میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور سورت نمل ہے، سورت النمل جو ہے، نمل جو ہے وہ بہت ساری چونٹیوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نملتن ایک چونٹی، نمل بہت ساری چونٹی۔ اور چونکہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو 3 ہیں یہ ہائی لائٹس ہیں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام، اب آپ لوگوں کو انشاءاللہ پکا امید ہے مجھے ہو گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، وہ رسول ہیں۔ صالح علیہ السلام کون ہے، رسول ہیں۔ لوط علیہ السلام کون ہے، رسول ہیں۔ یعنی ان 3 رسولوں کا ذکر کیا ہے، اور ہم نے سورہ شعراء میں دیکھے کس ترتیب سے ہم نے پڑھا ہے کہ رسول کیا کہتا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور میری اطاعت کرو، ٹھیک ہے نا، اور اگر نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام۔ اچھا، پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قصص نبیین کے ذکر میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، انبیاء کے ذکر میں آیا ہے۔ جیسے ہم نے پوری سورہ یوسف پڑھی ہے، پوری سورہ یوسف میں کہیں نہیں ہے کہ میری اطاعت کرو، بلکہ وہ ایک نبی کی حالات زندگی پہ ہم نے پوری سورت پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا نبی اور رسول کا فرق، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ مکی مضمون کا جو ایک انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہم قدرت کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں التذکیر بی آلاء اللہ۔ بی آلاء اللہ، کیا آلہ ہم کہتے ہیں نا، بی آلاء، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو تذکیر، ذکر بی آلاء، ان نعمتوں کا اللہ کی، تو یہ ان 3 پورشنز پر انشاءاللہ اب یہ سورت چلے گی، اس کو ذہن میں رکھیں۔ چلیں اب سورت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ توسین، توسین یہ حروف مقطعات ہیں، پوری کل 114 صورتوں میں سے 29 سورہ جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کو ہم نے اسی طرح ہی پڑھنا ہے، اور مقطعات کا مطلب ٹکڑے کر دیں گے، جیسے ترجمے میں ہم کہیں گے توسین، ٹھیک ہے۔ تل کا یہ آیات القرآنی، قرآن کی آیتیں ہیں، و کتاب مبین، اور واضح کتاب کی، یہ قرآن اور کتاب مبین کی واضح آیات ہیں۔ ہدن ہدایت ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، الذین یعنی وہ لوگ، یقیمون الصلاۃ جو قائم کرتے ہیں نماز، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وَهُمْ اور وہ بالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، آخرت کے دیکھیں آخرت کے ساتھ یقین کا لفظ آتا ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس پہ نا یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ دیکھیں جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں، ہم سورہ سب سے پہلے فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، تو سورہ بقرہ کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہ اتنی اہم ہیں کہ ہم دیکھیں تو اس میں یعنی کہ اب سٹارٹنگ اگر سورہ بقرہ آپ دیکھیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے ھدی للمتقین، یعنی اس کتاب کو پڑھیں گے تو سب، لیکن اس سے ہدایت لینے والے لوگ کون ہوں گے؟ صرف جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو 5 متقین کی صفات جو کہ سورہ بقرہ کی 1 سے 5 آیات میں آتی ہیں، اس میں بھی یہی ورڈ ہے کہ آخرت پہ یقین سب سے ضروری ہے۔ آخرت پہ یقین ہوگا تو پھر دیکھیں ہم گناہ کرتے ہوئے بھی ڈریں گے، ہم نیکیاں ہم کرنے میں کوشش کریں گے کہ سبقت لے کے جائیں، ٹھیک ہے نا، فاستبقوا الخیرات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، 48 میں ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے، سوری 148 میں، کہ فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ کیونکہ ان کا اجر ہمیں آخرت میں ملے گا، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں صرف نیکیاں کرتے چلے جانے ہیں، ہمیں رزلٹ کا نہیں دیکھنا ہے، نتائج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اب ہمارے میں اس کا رزلٹ کیا ملے گا، ہمیں یہاں نیکیاں کرتے چلے جانا ہے۔ تو اس طرح سے کون جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اس کا آخرت کے ساتھ ان کا یقین ہوتا ہے، وہ یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انسان کے کردار، انسان کے اچھے اعمال، برے اعمال، ان کا تعلق ہی آخرت کے ساتھ ہے۔ اس وقت ہم دیکھا جائے تو ہماری نیک اور بد دونوں اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آخرت ہے، ٹھیک ہے نا۔
آیت نمبر 4 پہ آ جائیں. ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت کے ساتھ، زینا ہم نے مزین کر دیے ہیں، لہم ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال. ٹھیک ہے نا. اب وہ لوگ جو کہ نہیں ایمان لاتے، اب وہ کیا ہے، اپنے غلط کام کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے سب کو بچائے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. تو ان کے ان غلط کاموں کو پھر کیا ہے، بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پہ، ہم ان کو مزین کر دیتے ہیں ان کے اعمال. یعنی وہ اسی اس میں ہی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ بھی ہم تو جی صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے لگاتار اپنے لیے ہدایت کی دعا کیا کریں، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے ایک اچھی کمپنی بہت ضروری ہے، اور ایک قرآن سے تعلق جڑا ہونا ضروری ہے. اچھی کمپنی سے مراد کہ جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. کمپنی تو ساری ہیں لیکن جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہتے ہیں. تو ان کے اعمال ہم نے مزین کر دیے، فہم یا مہون، لہٰذا اب وہ سرگرداں پھر رہے ہیں. سرگرداں کا مطلب ہوتا ہے بھٹکتے پھر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ آپ لوگ ہاتھ میں پینسل ضرور رکھا کریں. یا مہون، یا مہون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے عین میم ہا. عین میم ہا کا، عین میم ہا کا کیا مطلب ہے؟ یا مہون کا مطلب ہے کہ آنکھیں تو ٹھیک ہیں، فزیکلی طور پہ تو پوری دنیا دکھ رہی ہے، نظر سب آ رہا ہے، پر کیا ہے، بصیرت باطنی، یعنی دل میں اندھا پن ہے. اندر سے جو ہے وہ بالکل کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اندر، جیسے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں پر وہ تلاوت ہمارے سینے میں نہیں اتر رہی. اوپر سے تو پڑھ رہے ہیں، سینے تک نہیں ایک بات پہنچ رہی نا. تو اس میں دو ورڈ آتے ہیں، یا مہون، اس میں اندھا. اچھا دیکھیں، ایک تو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں، جو پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عین میم یا. ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم واقعی بھی یہ اندھا ہے، یہ اس طرح سے، کیونکہ اس کی اس میں ہے کہ بھی یہ اندھا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا. لیکن عین میم ہا جو ہے، یا مہون جو ہے، یہ بصیرت باطنی ہے، دل کا اندھا پن، کہ بظاہر تو نظر آ رہا ہے سب لیکن وہ جو بصیرت ہے وہ اندر سے ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں آپ لوگ، میں آپ کو کہوں گی کہ ضرور لکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 46. تو اصل میں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں. اور میں نے آپ لوگوں کو دیکھے، ہم بار بار ایک چیز ریپیٹ کا یہی ہے، تکرار، یعنی آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ یہ جو میرا جسمانی اور ظاہری وجود ہے نا، اس کا جو سوچنے کا مقام ہے وہ دماغ ہے. دماغ ہی وانٹ کر رہا ہے نا، دماغ ہر سارے میسج پہنچا رہا ہے. لیکن جو روح، جو ہمارا دوسرا وجود ہے، جو ہمارا روحانی وجود ہے، اس کا مسکن دل ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، یعنی روح جو ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی سوچ رہی ہے، وہ بھی کر رہی ہے سب کچھ، وہ بھی سن رہی ہے. تو اس طرح سے یہ کون ہے کہ بظاہر تو سارے آرگن صحیح ہیں پر دل کے اندھے ہو چکے ہیں. آیت نمبر 5 پہ آ جائیں. اولئک، یہ الذین، وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، سوء العذاب، انتہائی برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. یا ہمارے سامنے ایک آ گئی کہ آخرت کی کامیابی کیا ہے اور آخرت کی ناکامی کیا ہے. یعنی یہ دنیا کا سٹیٹس، دنیا کا معلومات، یہ جو ہے یہ کامیابی نہیں ہے. ہاں یہ سب کچھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے، تو ہمیں اس میں اعتدال رکھنا ہے. دیکھیں قرآن کہیں بھی یہ نہیں کہتا، قرآن میں تو خود ہے کہ دن بنایا ہم نے معاش کے لیے، کرو محنت، لیکن ان کو اپنے اوپر حاوی نہ کر لیں کہ ہم دنیا والے ہی رہ جائیں. ابھی ہم نے پڑھا نا سورہ فرقان میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، آپ ایسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ اس چیز کا کیا کریں گے جو اپنے آپ سے محبت کرنے لگ گیا، جو اپنی چیزوں سے کرنے لگ گیا. تو ٹارگٹ، مقصد نہ بھولیں، ہم صرف اس ٹریک سے گزر رہے ہیں. یہ دنیا کس طرح کا سفر ہے کہ ہم نے اس میں سے مسافر بن کے بس گزر جانا ہے اپنے آپ کو بچتے بچاتے. ٹھیک ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں انہیں استعمال کرنا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے انتہائی برا عذاب ہے، اور آخرت میں وہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے میں سے. آیت نمبر 6 دیکھیں. وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ آپ، لَتُلَقَّى، البتہ سکھلائے جاتے ہیں، قرآن، یہ قرآن، من لدن حکیم علیم، نہایت حکمت والے، بہت علم والی ذات کی طرف سے. تو جن آپ میں سے جن کو دیکھیں 99 نام اللہ تعالیٰ کے آتے ہوں گے، یہ وہی صفاتی نام ہے جو آتے ہیں قرآن میں. اچھا اب آپ لوگ قرآن میں ضرور نشان لگیں 7 to 14. 7 to 14 جو ہے یہ ہم لوگ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ہبا آپ وہ پک لگا دیں، اور اچھا یہ پک آپ لوگ ذہن میں رکھیں، میں آپ کو within 2 منٹ تھوڑا سا پیچھے کا بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر ہم ان آیات پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس سے آپ لوگ انشاءاللہ پکا بھی ہو جائے گا. دیکھیں اب وہیں سے شروع کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی جو پیدائش ہے وہ بابل شہر، جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، وہاں کے شہر ار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. ان کے والد اپنے ہی ہاتھوں سے بت تراشتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، نبوت دی، وہ توحید کے پرستار تھے. ٹھیک ہے نا، وحدانیت کے.
اچھا اب ان کے بھتیجے، ان کے بھائی کے بیٹے، ان کے بھائی ہاران، ان کے بیٹے جو لوط ہیں، وہ اور ان کی بیوی سارہ، تو ایمان یہی لوگ لائے، ایک خاندانی بیوی سارہ علیہ السلام اور بھتیجے لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے نا۔ اچھا فائنلی کیا ہوا، کیونکہ ان کے خاندان نے ان کو نکال دیا، ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی قوم نے ان کو نکال دیا، فائنلی پھر ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں سورہ انبیاء میں کہ وہ جو نمرود تھا، جو بادشاہ وقت تھا، اس نے پھر آگ کا لاؤ ڈال کے ان کو اندر ڈال دیا، تو اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں رہتی کہ وہ کیسے اس علاقے میں رہ سکتے ہیں۔ جب سب مخالف ہو گئے تو فائنلی ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو ہے، انہوں نے پھر ہجرت کی، جو کہ ہم وہ پورا ٹریک پڑھ رہے ہیں، اور یہی سارا ایریا ہے۔ آپ لوگ اپنے اگر رائٹ پہ اوپر دیکھیں تو یہ ہے فلسطین کا علاقہ، اور آپ لوگوں کے رائٹ سائڈ پہ میپ ذہن میں رکھیں تو ساتھ ہی جوائنٹ میں اردن ہے، ساتھ ہی شام ہے، ساتھ ہی عراق ہے۔ اب ان تینوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت کر کے پھر اس کے بعد یہ لوگ مصر کی طرف آئے ہیں، مصر میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق پھر بادشاہ جو مصر کا اس وقت بادشاہ تھا، اس نے حضرت حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ تحفے میں دی ہیں۔ اب یہ چار قافلہ بن گیا، چار کا ہو گیا نا، ابراہیم علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام۔ اب یہ چاروں لوگ کہاں آ گئے، آپ کے رائٹ سائڈ میں اوپر جو فلسطین ہے، فائنلی یہ فلسطین میں آ کے آباد ہو گیا۔ اچھا وہاں سے اگلا حکم کیا آتا ہے کہ حاجرہ علیہ السلام، یعنی حضرت ابراہیم کی جو ایک نسل ہے، ایک شاخ ہے، ان کو انہوں نے اپنی وائف حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے وادی غیر ذی زرع، وادی غیر ذی زرع مکہ کو کہتے ہیں، ایسی وادی جس میں کچھ اگتا نہیں ہے، وہاں جا کے آباد کر دیا۔ اب پیچھے یہ فلسطین کا معاملہ ہے، فلسطین میں سارہ علیہ السلام کے بطن سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا اب وہ نسل شروع ہو گئی، کیونکہ حضرت ابراہیم تو ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ تو ابو الانبیاء ہے، نبیوں کے باپ، ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں۔ اچھا اب اسحاق علیہ السلام ہوئے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہوئے، جن کا لقب اسرائیل ہے، ان کو اللہ نے 12 بیٹے دیے جو کہ آگے بنی اسرائیل کہلائے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اب اللہ کے حکم سے یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں آ گئے، مصر میں اللہ نے اپنی حکمت سے ان کو پھر ایک عہدہ مل گیا ان کو مصر میں۔ اچھا اس کے بعد کیونکہ وہ عہدہ مل گیا مصر میں، تو پھر اب یہ کیا ہے کہ آپ کے رائٹ کے اوپر جو فلسطین ہے، وہاں سے ماں باپ 11 بہن بھائی، پورا بنی اسرائیل کا خاندان جو ہے یہ مصر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کو جو عہدہ ملا، وہاں 300 سال تو بہت اچھے گزرے۔ پھر کیا ہوا، پھر وہی وہ جو ایک جوش چڑھتا ہے عوام کو کہ یہ تو ہمارا ہے، مصر تو ہمارا ہے، تو فرائنا حکومت آ گئی۔ جب فرائنا حکومت آ گئی تو انہوں نے، وہ جانتے تھے، یہ سابقہ امت مسلمہ کی ہم بات کر رہے ہیں جو آج یہود کہلائے جاتے ہیں، اب یہ بنی اسرائیل یہ تو اس وقت کے مسلمان تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ فلسطین کے رہنے والے ہیں، انہوں نے ان کو غلام بنا لیا فرعون نے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ان کے غلام بنانے کے بعد پھر انہی بنی اسرائیلیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ کے حکم سے ان کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، تو جس فرعون نے ان کو نکالا تھا، یہ آگے ابھی آ رہی ہے سورہ قصص، وہ رمیسس 1 کہلاتا ہے۔ ان کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا اپنا بھائی یعنی فرعون کا اپنا بیٹا جب پیدا ہوا تو وہ رمیسس 2 کہلایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معلوم ہو گیا کہ میری قوم بنی اسرائیل پہ بہت ظلم کر رہا ہے فرعون، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک دن وہ نکلتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک قبطی، مصر کے رہنے والے لوگ قبطی کہلائے جاتے تھے، قاف 2 نقطے والا ہوتا ہے نا، قبطی، قبطی اور انہی کی قوم کا بنی اسرائیلی، یہ دونوں لڑ رہے تھے۔ تو اپنی قوم کے بنی اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو کیونکہ مارا، وہ مکہ مارا لیکن وہ تو مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو یہ قتل خطا تھا، یعنی ان کا عمدن نہیں تھا، جان بوجھ کے نہیں، بلکہ کیا وہ غلطی سے انہوں نے مکہ مارا، وہ مر گیا۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھیں پورا روٹ ہے کہ پھر وہ وہاں سے بھاگے ہیں، پھر وہ مصر سے بھاگ کے پھر یہ مدین پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے یہ صحرائے سینا کراس کر کے مدین آئے ہیں، مدین میں پھر وہاں ان کی شادی ہوتی ہے، یہ ہم ابھی آگے سورہ قصص میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہاں وہ 8-10 سال رہتے ہیں۔ اب شادی کے بعد وہ اپنی فیملی لے کر مدین سے نکلے ہیں اور صحرائے سینا میں پھر جہاں کوہ طور جس کو آج کہلایا جاتا ہے، کوہ طور پہ جسے جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، وہاں ان کو دور سے ایک روشنی نظر آتی ہے۔ ہماری آیات اب وہاں سے شروع ہوں گی، لیکن آپ لوگ پکچر پہلے دیکھ لیں تاکہ ہماری آیات کا تسلسل رہے، لیکن یہ سارا ذہن میں رکھیں پس منظر کہ اب وہ مدین سے واپس لوٹے ہیں، ان کو دور سے روشنی نظر آئی ہے، تو وہاں سے اگلی آیات شروع ہوتی ہیں، اور یہ پورا روٹ ہے جو کہ دیکھیں اس طرح نا ذہن میں پورا خاکہ بیٹھ جاتا ہے کہ آپ کے لیفٹ پہ مصر ہے، اوپر فلسطین ہے، اور یہ مدین ہے، مدین سے یہ لوگ گئے ہیں تو یہ صحرائے سینا میں
जबल तूर है और इसे जबल मूसा भी कहते हैं। आगे करें। जी, ये वही इसी तरह रूट है। अब आपके ज़हन में हो गया ना कि आखिर वो मिस्र से निकले क्यों थे? वो इसलिए वहाँ से निकले थे कि उनसे गलती से वो एक किप्ती है जो कि कत्ल हो गया था, लेकिन ये कत्ल ख़ता कहलाया जाता है। ये देखें नीचे आप लोगों के तूर भी लिखा हुआ है, मदियन भी लिखा हुआ है और रूट भी बना हुआ है और अर्द कनान कहते हैं। ये कैनानी लोग हैं, ठीक है ना? ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम या इस्माईल अलैहिस्सलाम है, ये कैनानी लोग हैं। ठीक है ना? और इसमें अगर आप लोगों के ज़हन में अगर किसी के आए कि भी ये लोग तो फ़लस्तीन के रहने वाले थे, हाजरा अलैहिस्सलामा और इस्माईल अलैहिस्सलाम, तो ये लोग केनानी बोलते थे, ठीक है ना? अरबी ज़बान फिर मक्का में सीखी थी इन लोगों ने। अच्छा, ये जो है ये मैंने गूगल से ही अभी लिया है, ये वही पहाड़ है जिसकी देखें आज ये हमें इनसे मिल जाती है कि जबल मूसा, कोहे सीना भी इसको कहा जाता है, माउंट सिनाई भी कहा जाता है, जबल मूसा कहा जाता है जहाँ पे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात की है और इसीलिए इन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है। और इसकी देखें बुलंदी हाइट भी है और इसकी इन्होंने फिट भी लिखे हुए हैं, ये सारी, और इसका मुकाम भी लिखा हुआ है। और बिल्कुल देखें अभी हमने पिछला मैप देखा है कि आपके लेफ्ट साइड पे मिस्र है और राइट साइड पे हमारे मदियन था और बिल्कुल दरमियान में वो जो पेनिनसुला है वो है कोहे सीना कहलाया जाता है। और ये जबले मूसा भी कहलाया जाता है, इसे कोहे सीना भी कहते हैं, इसे वादी तुवा भी कहा जाता है, इसे कोहे तूर भी कहा जाता है, ठीक है ना? अब उस रोशनी की तरफ आ जाएं कि जब वो रुके हैं अपनी फैमिली को लेके मदियन से निकले हैं तो उन्हें दूर से रोशनी दिखी है। फिर उसके बाद अब आप लोगों के ये ज़हन में आएगा कि उन्होंने अपनी अहलिया से कहा तो अहलिया कैसे आई? क्योंकि अब वो मदियन से लौटे हैं, ठीक है ना? जहाँ वो 8-10 साल रहे हैं। ये पूरा ज़हन में खाका रखें। अब इंशाल्लाह हम 7 से लेके 14 तक हज़रत मूसा का पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आयत नंबर 7। इस जब काला कहा मूसा मूसा अलैहिस्सलाम ने ली अहली ही अपनी अहलिया से, इन्नी बेशक मैंने आनस्तु देखी है, नारन आग देखी है, ठीक है ना? अच्छा इसमें फिर हाँ, सआतीकुम अनकरीब मैं लाऊंगा कुम तुम्हारे पास मिनहा इससे बेखबरिन कोई खबर, औ या आतीकुम मैं लाऊंगा तुम्हारे पास बिशहाब शिहाब, देखें शहाब साकिब शिहाब, बिशहाबिन शोला कोई शोला, कबसिन लकड़ी में सुलगता हुआ, लअल्लकुम तस्तलून ताकि तुम इसको गर्म कर सको, तुम लोग इसे ताप सको। अच्छा अब क्योंकि हम ये आयत पढ़ रहे हैं आयत नंबर 7 से, अब हमारे जहन में भी तो देखें कैसे इंसान विजुलाइज करता है, खाका तो बन जाता है ना। अब उसमें देखें एक रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है, उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ऐसे इलाके से गुजर रहे हैं कि जिससे लग रहा है कि उनको खुद भी अभी वाकफियत नहीं है, ठीक है ना? जैसे उन्होंने कहा कि इस तरह से देखो तो मैं कोई ऐसा ले आता हूँ जिससे हम हाथ भी गर्म कर लें, जिसे ताप सको तुम। फलम्मा फिर जब जा आए मूसा इसके पास, नू दिया तो वो आवाज दिए गए, अम ये के बूरी का मुबारक है, मन वो जो फिन्नारी इस आग इस नूर में, वमन हौलहा और जो कुछ इसके इर्द गिर्द है, वह सुबहाना और पाक है, अल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन जो रब्बिल आलमीन है। आयत नंबर 9 देखें, या मूसा ए मूसा इन्नहु बिलाशुबा में, अनल्लाहु मैं ही हूँ अल्लाह अजीजुल हकीम नहायत गालिब नहायत ताकतवर नहायत जबरदस्त और हकीम, इस जबरदस्त इस हिकमत को कैसे हकीम मैं खूब हिकमत वाला हूँ। ये इसीलिए ये दो सिफात मैं आप लोगों को रिपीट करती हूँ कि हम इंसानों में किसी को इख्तियार मिलता है ना, फौरन वो उसका नजायज फायदा उठाता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला गालिब हिकमत वाला जबरदस्त ताकत वाला, लेकिन अपनी इस ताकत को हिकमत से खूब हिकमत से इस्तेमाल करता है, ठीक है? आयत नंबर 10, वो अलकी असा का, ठीक है? अब तू डाल अपना असा, फलम्मा फिर जब राहा इस मूसा ने देखा, इस मूसा ने देखा जी, तहतजु के वो हरकत कर रहा है, का अन्नहा गोया के वो जाननुन सांप है, वलैया तो वो लौटा, मुदबिरन पीठ फेर के, वलम युअक्किब और ना इसने देखा मुड़ के। अब ये क्या है? ये खौफतारी हो गया, ठीक है ना? वो इससे आयत देख के पता चल रहा है कि जैसे ही वो जो उनका असा था वो सांप बन के जब दौड़ा, वो हरकत किया उसने गोया कि वो सांप है, तो वो लौटा पीठ फेर कर और ना इसने मुड़ के देखा, यानी खौफतारी हो गया। या मूसा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा ला तखफ मत तुम डरो, इन्नी बिलाशुबा मैं हूँ, ला यखाफू नहीं डरते, लदैया मेरे हजूर में, मुरसलून रसूल
ٹھیک ہے نا, رسول میرے حضور نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر ایک آپ لوگوں کے اگر ذہن میں آتا ہوگا تو میں ایک بات کلیئر کروں کہ دیکھیں یہ مجھے بھی ہوا کہ جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو اس طرح سے یہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو پیدائشی طور پہ نہیں پتا ہوتا کہ جی وہ رسول ہیں, یعنی اس پہ میں نے بھی انویسٹیگیشن کی کہ آخر وہ تو اسی طرح ہی ڈرے, ان کو تو نہیں پتا تھا. اسی طرح آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ رحیق مختوم یا سیرت پڑھیں تو 40 ایئرس تک وہ بھی تو سوچتے تھے نا کہ میں ان کو کیسے صحیح کروں. تو پھر اس طرح سے مجھے پتا چلا کہ رسول اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تو ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کو خود نہیں ویسے پتا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان پر بھی وحی آتی ہے, پھر ان کے ساتھ بھی دیکھیں یہ معاملات آتے ہیں تبھی تو وہ ایک دم ڈرے, پھر ان کو اس طرح سے. لیکن کیونکہ یہ رسولوں کا معاملہ ہوتا ہے, آپ لوگ یاد کریں سورہ آل عمران 81 جس میں رسولوں سے بھی عالم ارواح میں عہد لیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے نا کہ جب تم جاؤ گے تو تم لوگ بھی میرا پیغام اسی طرح آگے پہنچاؤ گے. تو ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں آئی ہو, تو اس لیے یہ میرے بھی ذہن میں آئی تھی ایک دفعہ کہ اس کا مطلب پیدائشی طور پہ نہیں بلکہ ان کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے ہم یاج المزمل پڑھتے ہیں, یاج المدثر پڑھتے ہیں کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تو آپ بھی کانپنے لگ گئے اور وہ جو چادر اوڑھ لی, تو اس طرح وہ کنڈیشن تھی. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے آمن الرسول تو ایمان لے آئے, یعنی وہ جب پہلی دفعہ وحی آئی تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا نہیں تھا, وہ آواز تھی, وہ قلب کی کیفیت تھی, لیکن وہ تھی اس طرح کہ ان کے دل نے گواہی دی کہ یہ حق ہے. ٹھیک ہے نا, یہ درمیان میں ایک نقطہ ہے اس لیے میں نے ڈسکس کیا. چلیں آیت نمبر 11 پہ آ جائیں. اللہ مگر من جس نے ظلم کیا ثم پھر بدلا اس نے بدل کر کی حسن نیکی بعد سوء برائی کے فانی تو بلا شبہ میں ہوں غفور الرحیم بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا. اچھا اب یہ جو 11ویں آیت ہے اس کو ڈاکٹر سار نے ذرا ایکسپلین کیا کیونکہ ہم لوگ پہلی دفعہ جب پڑھیں ایک عام بندہ ایک دم نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتا. دیکھیں اب پیچھے سے تو تسلسل آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم نہیں ڈرو, میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں آتا سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بخشنے والا بڑا مہربان ہوں. اچھا اس کی ایکسیپشنل کیس ہے, اس میں ڈاکٹر سرار نے جس طرح سمجھایا میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویسے بتاؤں. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو یہاں پر ایک سرزر تو ہو گئی تھی نا, ان سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی, خوف سے ہی وہ مصر سے بھاگے ہیں نا, وہ خوف تھا کہ ان سے وہ قتل خطا جو ہوا ہے اس کے بعد وہ نکلے ہیں اور مدین گئے ہیں. تو اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس وقت خوف کا طاری ہو جانا اس قتل خطا کے سبب تھا, ٹھیک ہے نا, جو ان سے غلطی ہو گئی تھی. لیکن یہاں پر ان کی رائے ہے, کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ ایک ہی آیت ہے, یہ ایک الگ سے ہے, اس کو پیچھے سے نہ جوڑا جائے. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ کچھ نے کہا کہ نہیں یہ متصل ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑی رہنا کہ اے موسیٰ نہیں ڈرو میرے حضور رسولوں کو کوئی خوف نہیں سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا ہو برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں اس کو آپ الگ کر دیں, ٹھیک ہے نا, کسی نے متصل جوڑ دیا کسی نے منقطع کر دیا, تو انہوں نے کہا ان دونوں ایکسیپشنز کو ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے وہاں ایک بات ہو گئی کہ اے موسیٰ ڈرو نہیں میرے حضور رسولوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا. اب آ جائیں آیت نمبر 11 کی طرف. سوائے ان کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا ہو پھر اس نے بدل دیا برائی کو نیکی سے تو یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا گا. یہ دو ایکسیپشنز ہیں, کچھ نے کہا ہے اس کو جوڑ دو, کچھ نے کہا ہے نہیں یہ الگ الگ آیات ہیں. آیت نمبر 12 پہ آ جائیں. وَأَدْخِلْ اور تو داخل کر یدا کا اپنا ہاتھ فی جیبی کا اپنے گریبان میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید چمکتا ہوا من غیر سوء بغیر کسی عیب کے, ٹھیک ہے نا, کوئی بیماری نہیں ہوگی بلکہ بغیر کسی عیب کے بغیر کسی بیماری کے. فی 9 آیات یہ ان 9 نشانیوں میں سے ہے, یعنی وہ جو 9 معجزات آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان میں سے یہ ہے. الا فرعون جن کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے فرعون کی طرف وہ قومی ہے اور ان کی قوم کی طرف. تو ٹھیک ہے نا, یہ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ نبوت یہاں ملتی ہے, یہ نبوت کا معاملہ ہے. یعنی کہ یہ 2 نشانیاں فرعون اور اس کے قوم کے لیے ہیں ان 9 نشانیوں میں سے, یعنی کہ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجتے ہوئے ابھی آپ کو صرف یہ 2 نشانیاں دی جا رہی ہیں جبکہ وہ جو کل 9 جو ہیں وہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دی جائیں گی. رائٹ اچھا دیکھ لیں یہاں پہ بے شک تو نوٹ بھی میں نے آپ لوگوں کی ریمائنڈر کے لیے نا یہ اسی لیے 9 الگ کر دی تھی. آپ لوگ لکھ لیں سورہ اعراف 130 133 میں یہ ساری ہیں. یہ دیکھیں یہ ہمیں نا یاد رہتا ہے اس طرح, ہم سورہ اعراف میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے. دیکھیں 107 آیت 108 آیت 130 پھر 133 تک کہ کون کون سی 9 نشانیاں تھی. نمبر یہ معجزات تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. نمبر 1 کیا تھا, یہی عصا کا جو ہم نے پڑھا. نمبر 2 ید بیضا تھا. نمبر 3 پھر کیا ہے قحط سالی آ گئی تھی. پھر اس کے بعد ثمرات کا نقصان تھا, پھر طوفان آیا ہے, پھر ٹڈے دل آیا ہے, پھر جوؤں کا تو ان پہ عذاب آیا ہے,
پھر مینڈک اور پھر خون کی بارش ہوئی ہے جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے ہیں. تو اس میں کنیکشن یہ ہے کہ جب عذاب آتا تھا تو آپ دیکھیں انسانیت کی ہر درمی کہ جب عذاب آتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی صحیح ہونا ہے. یعنی یہاں تک بھی انسان پہنچ جاتا ہے پر اپنی ضد کی وجہ سے دیکھیں ایمان نہیں لاتا. تو یہ اس لیے ان کے معجزات کہلائے جاتے ہیں کہ وہ انہی کی دعا سے پھر وہ صحیح ہوئے تھے. پر یہ جو ہے یہ اس لیے یہ نشانی کہلائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. الا فرعون جن حجی فرعون کی طرف وقومہ اور اس کی قوم کی طرف انہم بے شک وہ کانو ہے قوما فاسقین نافرمان لوگ ہیں. فلما پھر جب جاءتہم آئے ان کے پاس آیاتنا ہمارے معجزات مبصرتن واضح روشن قالو تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ تو کھلا جادو ہے. اور یہاں پہ کنیکشن ذہن میں رکھا کریں جس دور میں اب کیونکہ جادوگری کا دور تھا تو معجزات بھی ویسے ہی دیا جاتے تھے. حضرت عیسیٰ کا دور طب کا میڈیسن کا دور تھا تو ان کو معجزات بھی ویسے دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لٹریچر کا دور تھا تو قرآن اتنی خوبصورت زبان میں آیا تھا کہ وہ لوگ خود دنگ رہ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کو ذہن میں رکھا کریں کہ انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے. ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ جادوگری کا دور تھا. وجہدو اور انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے. وجہدو انہوں نے انکار کیا بیہا ان کا وا جبکہ اس تی قنت یقین کر لیا تھا ان معجزات کا انفسہم ان کے دلوں نے. ٹھیک ہے نا. وہی بات آ گئی کہ دل میں تو گواہی دے رہے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت ہے یہ معجزات نہیں ہے. دل گواہی دے رہا ہے کہ نہیں حضرت موسیٰ جو ہے اللہ کے رسول ہیں. یہ دل ان کے دل نے ان معجزات کا یقین کیا تھا. ظلمن لیکن انکار کیا بے وجہ ظلم کے وعلوًا اور تکبر کے. فنظر پھر آپ دیکھیے کیفا کیسا کانا ہوا عاقبت المفسدین انجام فساد کرنے والوں کا. اور ان کا انجام کہاں ہے. سورہ یونس 92 دیکھیں کہ جب کہ فرعون کو بھی دیکھیں اینڈ میں پتہ چل گیا وہ جب اس کو بھی اس کی آنکھ سے فزیکل پردہ اٹھا تو وہ اسی وقت پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لایا. تو پھر یہ کیا لیکن انجام تو ہو گیا نا برا. یعنی کب آنکھ کھلی جب فائنل بالکل اینڈ آ گیا. تو یہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا کیوں انکار کیا ظلمن وعلوًا کیوں آئے یہ دونوں لفظ کہ انہوں نے انکار کیا ظلم اور سرکشی کے ساتھ جبکہ ان کے دلوں نے یقین کر لیا تھا حقیقت تسلیم کر لی تھی. تو اچھا اس میں ممکن ہے عام پبلک کے اتنا نہ ذہن میں آیا ہو لیکن جو سرداران فرعون تھے نا ان کو سمجھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ لوگ لکھ لیں اپنے سائٹ پر 15 سے 44 صرف 15 سے 44 آپ لوگ غور سے پڑھتے چلے جائیں اور شروع والی میری بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی سلیمان علیہ السلام کو. ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھیں شروع سے بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے توفیق دی ہم قرآن میں جتنی خوبصورتی سے پڑھ رہے ہیں لیکن ہم سنتے تو تھے نا کہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اچھا پھر دیکھیں نبی بھی ہیں پھر ان کو اللہ نے بادشاہت بھی دی. یعنی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی ملی حکمت بھی ملی. اچھا پھر سلمان علیہ السلام اپنے ان کا تخت جو تھا وہ ہوا میں اڑتا تھا. پھر اس کے بعد جو 1 مہینے کی مسافت تھی وہ ایک دن میں اور ایک صبح اور ایک شام میں طے کر لیتے تھے. اچھا پھر ان کے انڈر ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا. پھر جانوروں کی بولیاں پرندوں کی بولیاں اور جنات کو مسخر کر دیا گیا. یعنی کہ آپ دیکھیں کتنی نعمتیں دی گئیں کتنی زیادہ نا. یعنی ہم دیکھیں تو واقعی نہ آگے نہ پیچھے اتنی زیادہ تو ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بادشاہ کو دی گئی ہیں. یعنی اتنی نعمتوں کے بعد اب آپ یہ نوٹس کرتے چلے جائیں کہ ان کے شکر کا کیا لیول ہے. یعنی جو آج کا ہمارا سبق ہم لیں کیونکہ آج مجھے ایسا لگتا ہے تو دنیا میں نعمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ارد گرد ایک کم سے کم بھی ہر چیز اویل کر رہا ہے پر اس میں شکر کہاں ہے. تکبر اور شکر کو اپنے ذہن میں رکھیں آج کے سبق میں. تو جو میں نے سٹارٹنگ میں تعارف میں یہی ہم نے دیکھا کہ یہاں سلمان علیہ السلام کی جب ہم پڑھیں گے آیات تو وہ کیسے بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس نقطے کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ بات پڑھنی ہے 15 سے 44 تک. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کو علم ایک خاص علم دیا تھا. ٹھیک ہے نا. بات یہاں کلیئر ہو گئی کہ بھئی ان کو ہم نے کیا تھا اپنے فضل سے ایک خاص علم دیا تھا ایک خاص مرتبہ تھا. وقال اچھا یہ عربک ٹرم ذہن میں رکھا کریں. اب جب آپ لوگ 20 پارے پہ 19 پہ آگے نا یہ جو ہوتا ہے نا لام الف لا ایک ہوتا ہے قاف لام سادہ والا لام زبر. جب یہ ہوتا ہے نا اس کا مطلب دو نے کہا
لام ہم جس کو لام زبر الف سکون نہیں کہتے، قالا، تو ان دونوں نے کہا الحمد، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو علم دیا تو دونوں نے کیا کہا، الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، جس نے فضلنا، ہمیں فضیلت دی، علی کثیرن، بہتوں پر، من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے، ٹھیک ہے نا، ایک خاص مرتبہ، ایک خاص مقام ادا کیا، تو دونوں اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. وہ وارثہ، اور وارث بنا، سلیمان، سلیمان بنا، داودا، داود کا. اچھا، ان کے ڈیٹیل میں دیکھیں، یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے اس میں دولت اور یہ اسباب، یہ مال و متا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں علم ہوتا ہے، یہ علم ہے. یعنی وارث بنا سلیمان داؤد علیہ السلام کا، کہ وہ نبوت جو تھی وہ باپ کے پاس ہی، پھر آگے بیٹے کو ملی. وقالا، اور اس نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا، سکھلائی گئی ہے ہمیں، منطقہ، بولی، طیری، پرندوں کی، اوتینا، اور دی گئی ہے ہمیں، من کل شیء، ضرورت کی ہر چیز دی گئی ہے. ان ھذا، بلا شبہ یہ، لہو الفضل، اور یہی اللہ کا فضل ہے، مبین، ظاہر. ٹھیک ہے نا، ہم ہر آیت میں ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وہ حشیرہ، اکٹھے کیے گئے، لی سلیمانہ، سلیمان کے لیے، جنودہ، اس کے لشکر، من الجنی والانسی، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے، والطیری، اور پرندوں میں سے، فہم، پھر وہ، یوزعون، صف بندی کے لیے الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا، 17 آیت آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی نا، جیسے بٹالینز ہوتی ہیں، جیسے گروپس بنے ہوتے ہیں، تو اس گروپ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ اس میں انسان بھی ہیں، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، اور الگ الگ تقسیم کر کے یہ پوری کی پوری منظم طریقے سے علیحدہ علیحدہ جماعتیں ہر جنس کی، ہر قسم کی بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کو پورا منظم کیا گیا ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب آتو، وہ آئے، الا وادی نمل، وادی نمل، چونٹیوں کی وادی پر، قالت، تو کہا، نملتن، میں نے سٹارٹنگ میں کہا نا، نملتن، ایک چونٹی، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، مساکینکم، اپنے اپنے بلوں میں، لا یحتمنکم، نہ کچل ڈالے تمہیں، سلیمان، سلیمان، وہ جنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، جبکہ نہ وہ شعور رکھتے ہوں. ٹھیک ہے نا، 18 میں انہوں نے کہا کہ بھئی ہو سکتا ہے انہیں تو احساس نہ ہو کہ ان کا لشکر، ان کے گھوڑے اور یہ جو ہیں ہم ننھی جانوں کو مسل دیں. فتبسم، چنانچہ وہ مسکراتے ہوئے، ضاحکن، ہنس پڑا، من قولہا، اس چونٹی کی بات پر، وقالا، اور کہا، ربی، اے میرے رب، اوزنی، تو توفیق دے مجھے، ان، اس بات کے، اشکرا، میں شکر کروں، نعمتا کا، تیری ان نعمتوں کا. یعنی وہ جو انہوں نے اس بات کو سمجھ لیا، بے اختیار انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. بلکہ کتنی پیاری دعا ہے وہ، کہ اللہ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، تو توفیق دے مجھے اس بات کی، اشکرا، کہ میں شکر کروں، نعمت کا، تیری نعمتوں کا، التی، وہ جو، انعمت، تو نے انعام کی ہیں، علیہ، مجھ پر، و علی والدیہ، اور میرے والدین پر، و ان، اور یہ کہ، عاملہ، میں عمل کروں، صالحا، نیک، ترضا، تو پسند، کہ تو پسند کرے اسے، و ادخلنی، اور تو داخل کر مجھے، برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے ایک نیک بندوں میں. ٹھیک ہے نا، کتنی خوبصورتی سے دیکھیں، یہ دعا ہم بھی یاد کریں، ان کو قرآن میں ہائی لائٹ کر لیا کریں. یعنی کتنی کہ چاہ رہے ہیں کہ اچھے اعمال بھی کروں، ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے، پھر مجھے داخل کر اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں. ٹھیک ہے نا، یعنی اس بات چونٹی کی بات سمجھنے پر بھی وہ دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. وتفقد، اور اس نے تفتیش کی. اب اچھا، اب وہ پورے کیونکہ بٹالین سمجھے، وہ تمام گروپس کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا تفتیش ہوئی، طیرہ، پرندوں کی، فقالا، تو کہا، مالیا، کیا ہے مجھے، لا ارا، نہیں میں دیکھتا، ہدہدا، ہدہد کو، ام، یا، کانا، وہ ہے، من الغائبین، یا پھر وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، 20 میں انہوں نے جب پورے لشکر کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا مجھے ہدہد نہیں نظر آ رہا. لا اعذبنہ، البتہ میں ضرور سزا دوں گا اسے، عذابن شدیدن، سخت سزا، بہت سخت، او، یا پھر، سوری، لأذبحنہ، البتہ میں ضرور ذبح کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، یعنی آیت نمبر ہم جو 21 دیکھتے ہیں اس میں وہ اجتماعی پریڈ جتنی ہے اس میں اب یہ تھا کہ بھئی آخر وہ کہاں ہے، کیوں نہیں ہے، یعنی کہ اب یہ بھی یہ دیکھنا کہ بھئی ریزن کیا ہے، کیوں وہ ایبسنٹ ہے، کیوں نظر نہیں آ رہا، اس کی غیر حاضری کا کیا جواز ہے، اور اگر نہیں ہوگا ایسی سچویشن تو اس کو سزا دی جائے گی. او، یا، سوری، لیاتینی، وہ ضرور لائے میرے پاس، بالسلطان مبین، یا پھر وہ کوئی معقول اور واضح دلیل لے کر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر آگے دیکھیں، فما کسا،
ठीक है ना, फमा कसा, फिर वो ठहरा, गैरा बैद, थोड़ी ही देर गुजरी थी, यानी आयत 22 में थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि वो आ गया हुदहुद। फकाला, तो उसने कहा, अहद तू, मैंने मालूम किया है, बिमा, वो जो लम तुहिद, जो आपको नहीं मालूम। ठीक है ना, ये नबी है तो वो उनसे कह रहे हैं कि भी जो मुझे पता चला वो आपको नहीं मालूम। बिही, इसे वजह तो का, मैं लाया हूँ आपके पास, मिन सबाइन, सबा, अब सबा इलाके का नाम है, सबा जो है वो यमन के इलाके का नाम है, ये हदर मौत के पास है और सना के पास है, तो उस इलाके की तरफ की बात हो रही है। और ये जो हम आयात पढ़ रहे हैं ये यरूशलेम की है, ठीक है ना, मैप हम एंड में देखेंगे। बात जो है वो फलस्तीन यरूशलेम की हो रही है, और वो जो हुदहुद इंफॉर्मेशन लेकर आया है वो यमन की है, जो सऊदी अरब का बिल्कुल साउथ में है, ठीक है ना। मैं लाया हूँ आपके पास सबा, सबा से भी नबा, इन्हें खबर लेकर आया हूँ, यकीन, यानी एक बड़ी यकीनी खबर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है ना। जो कौम सबा यमन के इलाके में है, उस वक्त वहां पर जो खातून मलका जो हुक्मरान थी सबा में, उनका नाम बिल्कीस है। तो बिल्कीस नाम जो है हमें कुरान से नहीं मिलेगा, ये हमें तौरात से मिलता है, राइट। इन्नी वजह तो बिलाशुबा मैंने पाई इमरातन, एक औरत, तमलिकुहुम, जो हुकूमत करती है उन पर, व ऊतियत, वो दी गई है, मिन कुल्ली शैइन, यानी अब यानी इस बात पे भी जहन में रखें कि इतनी अमीर हो जाना, और इतना कि जैसे कहते नहीं है, जरूरत की हर चीज है उनके पास। वलहा, और इसका अर्शुन अजीम, और ना सिर्फ ये बल्कि वो जो उसका तख्त है वो अजीम शान है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आप वो थ्रोन जहन में लाएं तो आप वो हीरे जवाहरात यही हम लोग के जहन में आते हैं ना, कि कैसे तख्त लगते होंगे बहुत खूबसूरत से, बड़े सारे। अच्छा, ये आए तो हमारी कंटिन्यू है, आप लोग बिल्कुल इसको देख ले। अच्छा, ये जो है, क्योंकि अब आज इंसान ने ये जो अब इतनी क्रेन्स और इतनी चीजें बन गई हैं, तो मैंने जब सर्च किया, अरबिक में भी आप गूगल में लिखे, इंग्लिश की बजाय कुछ चीजें मैं अरबिक में लिखूं तो वो ज्यादा क्लियर आती हैं। तो इस पे उन्होंने कहा ये आसार हैं आज के, जो कि जिनकी आयत जो कि हम पढ़ रहे हैं, अर्श अजीम, यानी अजीम शान तख्त है। लेकिन ये दिखाने का क्या मकसद है, या आप और मैं अभी मौजूद है ना, अभी तो हम जिंदा हैं, तो हमारे लिए ये इबरत है कि एक जमाना था ये बहुत अजीम शान थे, लेकिन आज इनके ये खंडरात हैं। यानी हम में से हर कोई ये जहन में रखे कि मैं आज हूं और कल को मैंने यहाँ नहीं रहना, क्योंकि यहाँ हर जी नफ्स को मौत की तलखी का जायका चखना है। तो ये उसके आसार अब आके निकले हैं। तो ये मुझे कुछ पिक्स मिली थी, ये यमन के इलाके की ही है। यमन, हदरमौत, सना का जो इलाका है ना, सऊदी अरब के साउथ में, जनूब में, वहां पर ये अजीम शान तख्त जो कि हुदहुद ने देखा, जबकि आयात जो है वो यरूशलेम की चल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना, हेकले सुलेमानी वो तो उसमें था, फलस्तीन में, ठीक है ना। अच्छा, आयत नंबर 24 पे आ जाए। वो जद्दुहा, और मैंने क्या पाया, मैंने पाया उसे, वो कौम कौमहा, और उसकी कौम को, यसजुदूना, कि वो सिजदा करते हैं, लिशम्सी, सूरज को, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ के। यानी अब आप पे हम ये देखें, वो एक परिंदा है, यानी हुदहुद है, वो भी ये कह रहा है, देखें, यानी कि हम यही कहेंगे तौहीद का कॉन्सेप्ट, कि वो कह रहा है कि वो लोग वहां सूरज को सिजदा कर रहे हैं अल्लाह को छोड़ के। वो ज़य्यना, और मुज़य्यन कर दिए, लहुम, इनके लिए, शैतानु, शैतान ने, आमालहुम, उनके अमल, फसद्दहुम, सो उसने रोक रखा है इनको, अनिस सबीली, राह हक से, फहुम, चुनांचे वो, ला यहतदून, वो नहीं हदायत पाते। ठीक है ना, 24 क्लियर, आगे देखें। अच्छा, यानी नहीं हिदायत पाते, यानी अभी हिदायत का शूर नहीं है, बल्कि वो तो सूरज को पूज रहे हैं। आयत नंबर 25 देखें। अल्लाह यसजुदू, कि ये नहीं वो सिजदा करते, लिल्लाही, अल्लाह ही को, अल्लाजी, वो जो युखरिजू, निकालता है, खब इन छुपी चीजों को, जो फिस समावाती, आसमानों में है, वल अर्दी, और जमीन में, व यालमू, और वो जानता है, मा तुखफूना, जो तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून, जो कुछ तुम जाहिर करते हो। आयत नंबर नेक्स्ट इस देखिए, उस पर सब सिजदा जरूर कर लीजिएगा। अल्लाहु, अल्लाह, ला इलाहा, नहीं कोई माबूद बरहक, इल्ला, मगर, हुआ वो, रब्बुल अर्शिल अजीम, जो रब है अर्श अजीम का। ये आयत सिजदा है, ये नवा सिजदा है, आप लोग सब सिजदा जरूर करें। हिबा, आप वो हदीस लगा लें आयत नंबर 26 पे।
جی، یہ ہم نے سجدہ تلاوت کیا ہے، سجدہ تلاوت کرنے پر شیطان کا رونا، یہ مسلم کی حدیث ہے 244 کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم آیت سجدہ کی قرات کرتا ہے اور پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہائے اس کی ہلاکت، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے انکار کیا، بس میرے لیے آگ ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے اور میرے امتحانات یہی ہیں، یہی اعمال نامہ ہے جو ہم دیکھیں ریکارڈ کر رہے ہیں، یہی کروا رہے ہیں، سوری، کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہی سارا دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں ایک سجدے پہ دیکھیں کتنی اچھی ہمیں حدیث مل جاتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں احادیث مل رہی ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، جیسے قرآن کی آیات ہیں اسی طرح احادیث پہ وقت نکال کے آپ لوگ ضرور پڑھا کریں تاکہ ہمارے اعمال درست ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ اچھا آیت نمبر 26 پہ آ جائیں، سوری 27 پہ۔ قال، اس سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ضرور ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اب حدود نے ساری رپورٹ دے دی تو انہوں نے کہا ہم ضرور دیکھیں گے، ان قریب ہم ضرور دیکھیں گے، آیا صدقتا، تو نے سچ کہا، ام کنتا من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے ہے، اذهب، تو لے جا، بکتابی، بکتابی حاضر، میرا یہ خط لے جا، ٹھیک ہے، فَأَلْقِهِ، پس ڈال اس کو، الیہم، ان کی طرف، ثم پھر تولا، پھر تو ہٹ جا، یعنی خط ڈالنے کے بعد تو ہٹ جا، انہم، ان سے، فنظر، اب تو دیکھ پیچھے، ٹھیک ہے نا، پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون، کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کیا ریئیکشن ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے نا، 28 کے بعد۔ اچھا اس کا وہی کہ بھی وہ جو ہدہد ہے اب وہ پورا خط لے کے گیا۔ اچھا اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس نے آیا یا تو اس کی خوابگاہ میں گرا ہے، یا اس طرح سے کہ وہ ملکہ نے وہ خط اٹھایا ہے اور وہ پڑھا تو وہ غیر معمولی طور پر اس نے پھر اس کے خود فیل ہوا کہ یہ کسی بڑے معزز اور بڑے بادشاہ کی طرف کے کوئی خط آیا اس طرح سے، پھر اس نے آگے اپنے سرداروں سے پھر مشورہ کیا ہے۔ آیت نمبر 29 دیکھیں، قالت، اس بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، ٹھیک ہے نا، اے درباریو، انی، بے شک میں، القیا، ڈالا گیا ہے، الیہ، میری طرف، کتاب کریم، ایک ایسا خط جو عزت والا ہے، انہو، یقیناً وہ ہے، من سلیمان، سلیمان کی طرف سے، وانہو، اور بلا شبہ وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن کا واحد مقام ہے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں، سورہ نمل ہے جس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آیات کے اندر اس متن میں اس کو شامل کیا گیا ہے، ورنہ ہم لوگ سب جانتے ہیں ایک سورہ توبہ ہے جس میں سٹارٹنگ میں نہیں ہے، ادروائز ہر سورہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن جو ہے وہ آغاز میں آتی ہے، لیکن اس کے اندر آیت آئی ہے، آیت نمبر 31، اللہ تعالی، یہ کہ نہ تم سرکشی کرو، علیہ، میرے مقابلے میں، واتونی، اور تم آ جاؤ میرے پاس، سلیمان، فرما بردار ہو کے۔ تو آپ نے خط کا انداز دیکھا کہ خط میں کیا تھا کہ تم سرکشی مت کرو میرے مقابلے میں، بلکہ تم لوگ آ جاؤ، یعنی مسلمان ہو جاؤ اور فرما بردار ہو کے آ جاؤ۔ آپ لوگوں کو پتا ہے نا جیسے ہم مسلمان ہیں، مسلمان، مسلم، روٹ ورڈ، سین لام میم، یعنی کہ ایک وہ فری ول جو مجھے دے دی گئی ہے، یعنی میں چاہوں تو جھوٹ بولوں، ہم چاہیں تو غلط کام کریں، لیکن اس میں مجھے پکڑ نہیں ہے، فری ول ہے نا، پکڑ نہیں ہے اس کی، تو اس فری ول کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا وہ ہوتا ہے مسلم، فرما بردار۔ تو تم آ جاؤ میرے پاس فرما بردار ہو کر۔ قالت، بلقیس نے کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تم مجھے مشورہ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنتو، نہیں ہوں میں، قاطعتن، فیصلہ کرنے والی، امرن، کسی کام کا، حتی تشہدون، حتی کہ تم حاضر ہو جاؤ میرے پاس، ٹھیک ہے نا۔ 32 میں اب اس نے یعنی اس بات کا مشورہ لیا کہ آپ لوگ جب مشورہ کریں کہ بھئی اب کیا کرنا ہے اس کا، یعنی اس خط کا اور اس معاملے کا۔ قالو، انہوں نے کہا، اب انہوں نے کیا کہا درباریوں اور سرداروں نے، نحنو، ہم، اولو قوت، ہم تو قوت والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا ہے کہ بھئی ہر چیز ضرورت کی ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو قوت والے ہیں، وہ اولو الباسن، اور ہم جنگجو بھی ہیں، شدیدن، بہت سخت قسم کے، والامرو، اور لیکن تمام اختیارات الیکا، تیرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ تو ہیں، ہم لوگ تو جنگجو بھی ہیں، قوت والے بھی، لیکن اختیارات آپ کے پاس ہیں۔ فنظری، تو سوچ لے، ماذا تامرین، کہ تو ہمیں کیا حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قالت، اس نے کہا، ان الملوک، اب آپ دیکھیں ان میں اس میں ملکہ بلقیس کی ذہانت کی بھی واقعی ہم بھی داد دیتے ہیں جب آپ آیات پڑھیں۔ انا، بلا شبہ، ملوکا، بادشاہ، اذا، جب، دخلوا، جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریتن، کسی بستی میں،
افسدوها تو وہ خراب کر دیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، وجعلوا اور وہ کر دیتے ہیں عزت اہلیہا تو اس کے جو معزز لوگ ہیں نا اذلت ان کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون اور یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی کریں گے، یعنی اگر ہم کوئی فساد اور جنگ کا معاملہ کرتے ہیں تو اس نے یہ اپنی آبزرویشن دی کہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی حملہ ہوتا ہے تو جب کوئی داخل ہوتا ہے کسی بستی میں ایک تو اسے خراب کرتا ہے اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ لوگ کبھی نا وقت نکال کے جو ہماری اسلامک ہسٹری ہے نا، یہ جو 30 سال خلافت کے ہیں، پھر بنو امیہ دور ہے، پھر عباسیہ دور ہے، پھر عثمانیہ دور ہے، اور اپنا انڈو پاک کا مغلیہ دور ہے، آپ اس میں واقعی دیکھیں، آپ تھوڑا سا عباسیہ دور کا پڑھیں تو فائنلی وہ جو آتا ہے جو منگولز ہے نا، چنگیز خان اس نے ختم کیا تھا نا عباسیہ دور کو، تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا، اس نے کسی غریب کو نہیں پکڑا، سب سے پہلے وہ بادشاہوں کو پکڑتے ہیں، سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے وہ یہ ہے نا کہ معزز لوگوں کو ہی پہلے وہ ذلیل کرتے ہیں، تو انہوں نے ان کو ہی پکڑا۔ اچھا چلیں آپ اور میں، ہم جس دور سے ہم نے پاکستان اسٹڈیز تو بہت پڑھی ہے نا، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا، سارا کس پہ، بہادر شاہ ظفر ہی ہم نے پڑھا تھا نا، آخری مغلیہ دور کا تھا، اس کا حشر، وہ جو رنگون میں قید، یہ ایک دیکھیں اگر ہم بھی دیکھیں تو یہ مثالیں ہیں جو ان خاتون کی جو آبزرویشن قرآن میں جیسے آئی ہے کہ یہ واقعی ذہین ہے کہ اس نے آبزرو کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کر لو نا تو کسی بستی میں آتے ہیں، اسے خراب کرتے ہیں، اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی یہی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ وَإِنِّي اور بے شک میں مرسلۃ بھیجتی ہوں الیہم ان کی طرف بہدیۃ، اب کیا ڈیسائیڈ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ تحائف ہدیہ بھیجتے ہیں، فناظرۃ پھر دیکھتی ہوں بما اس چیز کے جواب کے ساتھ یرجع المرسلین لوٹتے ہیں قاصد، ٹھیک ہے نا۔ اچھا 35 آیت کا صاف مطلب اس سے یہ سمجھ آ گیا، کیونکہ ان خاتون کی ذہانت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے یہ دیکھا کہ جب میں یہ قیمتی تحائف بھیجوں گی تو اب آیا اگر کوئی تو دنیاوی بادشاہ ہوگا، دنیاوی مال و دولت کا، تو اس کا مقصد یہ ہوگا تو وہ بھی پتہ چل جائے گا اور ان تحفوں سے اندازہ ہو جائے گا، یعنی یہ آبزرویشن کیا ہے کہ ان تحفوں سے اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فلما پھر جب جاء وہ قاصد آئے سلیمان سلیمان کے پاس، قالا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال کیا تم بڑھاتے ہو، میری مدد کرتے ہو اس مال کے ساتھ، فما سو جو کچھ آتانی اللہ دیا ہے مجھے اللہ نے، خیر بہت بہتر ہے، مما اس چیز سے آتاکم اس کے جو تمہیں دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی تم جو تحفے تحائف لے کر آئے ہو مجھے تو اللہ نے اس سے بڑھ کے بہت زیادہ کچھ دیا ہوا ہے، بلکہ انتم خود ہی بہدیتکم اپنے ہدیے سے تفرحون تم خود ہی خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے ان تحائف سے تم خود ہی خوش ہو جاؤ، ارجعی تو لوٹ جا الیہم ان کی طرف، فلنأتینہم چنانچہ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس، بجنود اپنے لشکروں کے ساتھ، لا کہ نہیں، قبل طاقت ہوگی، لہم ان کو، بہا ان سے لڑنے کی، ولا نخرجنہم البتہ ہم انہیں ضرور نکال دیں گے، منہا اس جگہ سے، ذلتن ذلیل کر کے، وہم صاغرون جبکہ وہ ہوں گے خوار ہو جائیں گے وہاں، ٹھیک ہے نا، یعنی انہیں پہلے تو ہماری بات ماننی پڑے گی، انہیں مسلم ہو کے ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، اگر یہ مسلم ہو کے حاضر نہیں ہوں گے، جیسا کہ ہم نے پڑھ لیا خط میں کہ خط تو یہی تھا کہ آ جاؤ میرے مقابلے میں اور فرما بردار ہو کے آ جاؤ، 31 میں پڑھا ہے، تو اگر تو وہ نہیں آئیں گے اور ہماری پہلی بات کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم ان پر لشکر کشی کریں گے۔ اچھا اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کیوں کہا، کہ ظاہر ہے وہ وقت کے نبی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو وہ نمائندگی ہوتی ہے، تو اب ان کا تو کام یہی ہے کہ بت پرستی ختم کرنی ہے، تو اس لیے یہ ریئیکشن ہے کہ یہ تو سورج کو پوج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہی یہی ہے کہ بھی جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے نا، جبکہ وہ خوار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 38، قالا سلیمان نے کہا یا ایھا الملأ اے اہل دربار، ایکم تم میں سے کون، اچھا اب آپ ذہن میں رکھیں وہ لوگ چلے گئے، اب وہ لوگ وہ لے کے چلے گئے، اب یہ اگلا کیا ہے، اچھا 38 میں پھر میں اس کو جب لکھ رہی تھی تو اس میں مجھے پھر یہ ہوا کہ پھر وہ وحی الہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ وہ جو ملکہ سبا ہے وہ مسلمان ہو کر ہی آئیں گی، ٹھیک ہے نا، وہ بتا دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر آئیں گے، تو قالا سلیمان علیہ السلام نے کہا یا ایھا الملأ اے اہل دربار، ایکم تم میں سے کون، یاتینی بعرشھا کون لائے گا میرے پاس اس بلقیس کا تخت، ٹھیک ہے نا، تھرون، تخت کون لائے گا، قبل اس سے پہلے یہ کہ یوں تم مسلمین کہ وہ آئے میرے پاس مسلمان ہو کر، اب حضرت سلمان نے کیا چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے جو اس کا تخت ہے وہ یروشلم لے آیا جائے، قالا کہا، افریتن ایک دیو نے، من الجنی جو جنوں میں سے تھا، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم انسانوں میں سے ہر سائزز ہیں اسی طرح جنوں میں سے، تو جنوں میں سے بھی کون سا، جو طاقتور دیو ٹائپ تھا،
کبھی ہیکل تھا، ٹھیک ہے نا، ایک دیونے جو جنوں میں سے تھا. انا آتی کا میں لے کے آؤں گا آپ کے پاس بھی اسے قبل اس سے پہلے ان یہ کہ تقوما آپ اٹھیں بے مقامی کا اپنی اس جگہ سے، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا کہ یہ میں کر لوں گا اور اس سے پہلے کہ یہ پورے آپ کا دربار جو ہے یہ اٹھے تو میں تخت لے کے حاضر ہو جاؤں گا. وہ انی اور بلا شبہ میں علیہ اس پر لقوی امین اور میں پوری طاقت رکھنے والا ہوں، امانت دار ہوں، یہ اس نے کہا. اچھا آیت نمبر 40 دیکھیں. قالا کہا الذی اس شخص نے عندہ جس کے پاس علم من الکتابی کتاب کا انا آتی کا میں لے آتا ہوں آپ کے پاس بھی اس تخت کو قبلہ اس سے پہلے این یہ کہ یرتدا کہ آپ جھپکیں، یہ ہماری پلک کا جھپکنا ہوتا ہے نا کہ آپ جھپکیں الی کا آپ کی طرف طرف کا آپ کی آنکھ. سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں یہ اس وقت کے لحاظ سے یہاں ہم اس لیے تھوڑا رکیں گے کہ اس میں سے وہ جو ایک شخص ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو، تو پلک جھپکنا تو سیکنڈز ہیں، اس میں حاضر کر دوں گا. اچھا اب یہاں پھر وہی ذہن میں رکھیں یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا وزیر تھا آصف بن برخیہ، لیکن یہ نام بھی تورا سے لیا گیا. کلیئر ہو گیا نا، یہ نام ہمیں نہیں کہیں احادیث ان سے مل رہا قرآن سے، بلکہ اس شخص کا ذکر اگین ہمیں تورات سے مل رہا ہے. جیسے بلقیس کا ذکر ہمیں وہاں سے ملا، ورنہ قرآن ملکہ سبا کہے گا قرآن میں جیسے آتا ہے. اسی طرح یہ جو شخص ہے، اب یہاں تو ایک شخص کی بات ہے کہ لیکن ہمیں کیونکہ تورات سے پھر یہ لفظ ملتا ہے تو آصف بن برخیہ بیر برخ برخیہ کہا جاتا ہے. لیکن یہاں ڈاکٹر سرار کا کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جتنی آیت ہے ہمیں اتنا ہی رہنا ہے. اب کیا علم تھا، کون شخص تھا اس میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی وضاحت کوئی حدیث نہیں ملتی، کوئی ایسی ہدایات ضروری ہوتا تو پہنچتی نا، لیکن اس میں مزید کھوجنے کی خریدنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ آیت متشابہات ہیں، ان کو ایسے جیسے ہم نے پڑھا ہے یہی ہم اس کا ترجمہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں مزید اس میں نہیں جائیں کیونکہ ہمیں حدیث کے تھرو کوئی واضح بات نہیں ملتی. آگے آ جائیں. اچھا فلما پھر جب راہو سلیمان نے دیکھا اسے مستقر عندہ برقرار رکھا ہوا اسے اپنے پاس، ٹھیک ہے نا، وہ بدنا سیکنڈ آ گیا، پلک جھپکتے آ گیا اپنے پاس. قال اب آپ دیکھیں اتنی بڑی نعمت پہ انہوں نے کیا کہا، قال ھذا تو یہ ہے من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ٹھیک ہے نا. آپ اور میں دیکھیں کتنے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں، ہم انسٹنٹ دوسرے کو یہی کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کو تو میں نہیں کیا، یہ میں نہیں تو تھا، یہ میری تو عقل تھی جو میں نے کیا. لیکن ان آیات کو پڑھتے ہوئے اب کیا ہمیں سبق ملا کہ آپ انسٹنٹ جو آپ کا فرسٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہو کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی نعمت ہے، یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، یہ مجھے اللہ نے نوازا ہے. دیکھیں ہم کہیں گے تو آگے بچے بھی کہیں گے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے جب کہا تو کیا کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. لیبلونی تاکہ وہ آزمائے مجھے، کیا اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ومن شکر اور جو کوئی شکر کرتا ہے فانما تو بس یشکر وہ شکر کرتا ہے لنفسی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ اس امتحان میں پاس ہو گیا. یہ چھوٹے 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 معاملات ہیں دن کے، دیکھیں یہی ہمارا اعمال نامہ ہے. تو یہ سارے آزمائشیں یہ سارا دن ہم نے یعنی انسان کانشیس ہو کے گزارے، کوشش کرے اور آیات اور یہ اذکار میں رہے کہ ہم سے اگر اور غلطی ہو تو توبہ کر لیں. لیکن دیکھا جائے تو یہی ہے، ہر نعمت پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. بعض لوگ اتنے نیگیٹو ہوتے ہیں کہ بات بات پہ بس وہ ہر چیز اپنے پہ نیگیٹو لگائے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسے لوگوں کو ملے تو ان کو تھوڑا سمجھائیں کہ نہیں، اللہ وہ نعمتیں دیکھو جو اللہ نے دی ہوئی ہیں ہم سے صرف ایک نعمت لی جاتی ہے اور ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بھی کہا تاکہ اللہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے. ومن اور جو کوئی کفر ناشکری کرتا ہے فإن ربی غنی کریم، تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نیک اعمال جو ہم کر رہے ہیں اسے ہمیں ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز پھر اللہ تعالیٰ کو کیا، اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں قرآن ہمارے ہاتھ میں، احادیث ہمارے ہاتھ میں ہے. اچھا ایمان والوں کی مدد ہمارے پاس ہے، پھر ہم نہیں کر رہے تو غلطی ہم کر رہے ہیں نا پھر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ تو پھر کیا ہے، غنی، پھر بے پرواہ ہے، کریم نہایت کرم کرنے والا ہے. آیت نمبر 41 پہ آ جائیں. قال سلیمان نے کہا نکیرو تم بدل دو، لہا اس کے لیے، عرشہ اس کا تخت. ٹھیک ہے نا. ننظر ہم دیکھیں گے کیا تہتدی کیا وہ راہ پاتی ہے، یعنی پہچان لیتی ہے اپنے تخت کو. ام یا تکونو وہ ہے من الذین ان لوگوں میں سے جو لا یہتدون جو نہیں ہدایت پاتے. ٹھیک ہے نا. آیت 42 پہ آ جائیں. فلما پھر جب جاءت وہ ملکہ ای قیلا اس سے کہا، اس سے پوچھا گیا، قیلا اس سے پوچھا گیا کیا ہاں کزا اس طرح کا ہے، عرشکی تیرا تخت اس طرح کا ہے. قالت تو اس نے کہا کأنہ ہوا، یہ ہے ہی گویا وہی. ٹھیک ہے نا.
یعنی کأنہ ہوا آیت نمبر 42 میں، یعنی اس نے کہا کہ وہ اس نے تخت کو پہچان لیا، اس نے پھر یہاں سے وہ واقعی ایک ذہین اور سمجھدار عورت کی جیسے اس طرح جیسے اس نے پہلے آیات میں ہم سے بات کی ہے، تو یہ ثبوت ہے اس بات کا، اس نے کہا یہ تو ہے ہی وہی، وَأُوتِينَا اور ہم دیے گئے تھے علم من قبلها اس سے پہلے، وَكُنَّا مسلمین اور ہم تھے مسلمانوں میں سے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میرے تخت کا یہاں پہنچ جانا، یعنی یہ بھی معجزہ ہوا نا کہ میرے تخت کا یہاں پہنچ جانا، یہ کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا علم تو ہمیں ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے ہی ہم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ وصدہ اور روکا ہوا تھا اسے اللہ کی عبادت سے، ماں اس چیز نے کانت وہ جس کی تھی تعبدو وہ عبادت کرتی تھی، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے دیکھا وہ سورج کی عبادت کرتے تھے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، انہا یقیناً وہ کانت تھی من قوم کافرین کافر قوم میں سے، کیلا کہا گیا لہا اسے ادخلی تو داخل ہو سرحا اس صحن میں اس محل میں داخل ہو جا فلما پھر جب رأت ہو اس نے دیکھا اسے حسبت ہو تو اس نے اسے سمجھا، کیا سمجھا، لجتن جیسے گہرا پانی، وہ کشفت اور پھر اس نے کپڑا اٹھا لیا، ان ساقیہا اپنی دونوں پنڈلیوں سے، قالا سلیمان علیہ السلام نے کہا انہو بلا شبہ یہ تو سرحن ایک محل ہے، ممردن جڑا ہوا ہے، من قواریر شیشوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جو شیشے، اب آپ اس زمانے کی آپ ٹیکنالوجی اور آپ خوبصورتی دیکھیں ان آیت کو پڑھتے ہوئے کہ کیا وہ محل ہوگا، اس محل میں وہ شیشے کا جو فرش تھا وہ اتنا چکنا اور خوبصورت تھا کہ جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنا عکس دکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، یعنی اتنا صاف شفاف وہ شیشہ تھا، تو اس نے پانی سمجھ کر اپنے کپڑوں کو پنڈلیوں تک اپنا کپڑا اٹھایا کہ شاید آگے جانا ہو تو پانی سے گزرنا ہو، تو سلمان علیہ السلام نے اسے اصل حقیقت سے آگاہ کیا کہ دراصل وہ یہ احساس دلانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ نعمتیں دے رکھی ہیں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا۔ قالت اس نے کہا ربی اے میرے رب انی ظلمت بے شک میں نے ظلم کیا نفسی اپنی جان پر، وہ اسلمت اور اب میں مطیع ہو گئی مع سلیمان سلیمان کے، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں پہ ہم لوگ کا مکمل ہو گیا، آپ کو بس میپ دکھا دیں، آگے ہم 45 سے 53 اب سمود والوں کا پڑھیں گے۔ جی یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی تو دیکھیں یہ آیات پڑھ رہے جب ہم ویژوائز کریں، اب ہم یہ تقریباً میں نے لکھا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یعنی 2000 کلومیٹر کا یہ جو فاصلہ ہے اس میں یہاں یہ جو یمن کا علاقہ ہے یہ حضرموت اور صنعاء کے قریب کا ہے، یہ جو میں نے ابھی کھنڈرات دکھائے ہیں، اور جبکہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ یروشلم کی ہو رہی ہے جہاں پہ ہیکل سلیمانی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام ہے، تو یہ اتنا بڑا فاصلہ ہے، اور اس میں آپ اس کو ذہن میں ذرا اس تخت کو سوچیں تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن اب ہمیں یہی ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی شان، یہ اس شخص جس نے کہا اس نے کیا، اسے کس نے دی طاقت، اللہ تعالیٰ نے دی، یعنی کہ آج کے دور میں یہ جو ہمیں سیٹلائٹ ہے یہ بھی بہت دھوکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ اس نے کر دیا اس نے کر دیا، پہلا کیا آنا چاہیے کہ یہ سیٹلائٹ کے تھرو بھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ ہی دکھا رہا ہے، یعنی جو میں پانی بھی پی رہا ہوں تو یہ پیاس پانی نہیں بجھا رہا، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو کہ اس میں جن کے حکم سے میری پیاس بجھ رہی ہے، یہی پانی آپ دیکھیں کتنوں کو کڑوا لگتا ہے، کتنوں کو میٹھا لگتا ہے، کتنوں کے حلق سے نہیں گزر رہا، لیکن اللہ کا اس نعمت کا بھی شکر ادا کریں، ہم پانی پی رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، پلک جھپک رہے ہیں، ہمارا سسٹم کام کر رہا ہے، یعنی آپ اور میں تو جسے کہتے ہیں نا سیکنڈ سیکنڈ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، تو یہ میرے لیے بھی تھی کہ اب دیکھا جائے یہ اتنے لمبے لمبے سفر تھے، لیکن اس زمانے کے لحاظ سے کتنی بڑی یہ باتیں ہیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں اور قرآن میں ہے، حق ہے، یہاں ہوا ہے نا، یہی اسی دنیا میں ہوا ہے نا، زمین آسمان نہیں دیکھا ہے، تو میرے لیے ذرا یہ اہمیت تھی کہ آپ لوگ ذہن میں خاکہ دیکھیں، یہ 2000 کلومیٹر کا سفر ہے، لیکن وہ پلک جھپکتے، لیکن اللہ کا حکم، اسے کس نے طاقت دی، اللہ نے دی، اللہ کے حکم سے وہ پورا تخت جو ہے وہ یروشلم پہنچا دیا گیا، تو بیسکلی یہ میں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ آپ لوگ ویژوائز رکھیں کریں۔ چلیں اب آ جائیں 45 سے 53 کی طرف، رائٹ، 45 سے 53 جو ہے یہ پھر صالح علیہ السلام جو کہ رسول ہیں ان کا ذکر ہے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا الی ثمود سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحا صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فاذا پھر ناگہاں ہم وہ فریقانی دو فریق تھے مومن اور کافر، یختصمون جو باہم آپس میں جھگڑ رہے تھے، آیت نمبر 45 ہاں 46 قال صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی اے میری قوم لما تستعجلون تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو بالسیئتی برائی عذاب کو قبل الحسنتی بھلائی رحمت سے پہلے لا تستغفرون
लौला क्यों नहीं तस्तगफिरूना, तुम क्यों मगफरत तलब नहीं करते अल्लाह अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। ठीक है ना, हम यही देख रहे हैं ना बार बार कि क्यों वो आखिर अल्लाह से अजाब मांगते हैं, क्यों जल्दी करते हैं, उनको तो चाहिए मगफरत मांगे। कालू, उन्होंने कहा इत्तयरना, हमने बदशगुनी ली है, बिका तेरे साथ, व बिमन माका, और इन लोगों को जो तेरे साथ है, ठीक है ना, जो ईमान वाले तेरे साथ है ना, इनके साथ, यानी हम, उन्होंने कहा हम मनहूस समझते हैं तुमको और तुम्हारे इन साथियों को, यानी अब हमें ये खदशा है कि हम किसी आफत में ना गिरफ्तार हो जाएं कि ये तुम लोग जो कर रहे हो और ये जो दीन ले आए हो, तो तुम और तुम्हारे साथी। काला, इसने कहा तौइरुकुम इंदल्लाही, तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह के पास है, यानी तुम इन्हें कह रहे हो, उसने कहा तुम्हारे नहुसत का मामला अल्लाह के अख्तियार में है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो आजमाए जा रहे हो। अब आपने देखा जो हमने अभी शुरू में पढ़ा है कि शैतान गलत काम को ऐसे, वो सॉरी उसमें जो है हमने पढ़ा, सॉरी, जो अल्लाह ताला ने कहा कि हम मुज़य्यन करके दिखाते हैं, जी सॉरी, ये जो आयत नंबर 4 है कि जो आखिरत पर ईमान लाते हैं हम उनके मुज़य्यन करके दिखा देते हैं अमाल, यानी वो गलत को सही समझ रहे होते हैं। तो यही मामला है ये कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम हमें क्या नहुसत कह रहे हो, तुम्हारी नहुसत का मामला तो अल्लाह के इख्तियार में है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो आजमाए जा रहे हो। ठीक है ना, आयत नंबर 48 पे आ जाए। जी, आयत नंबर 47। उन्होंने कहा, जी ये तो पढ़ लिया। काला, इसने कहा ताइरुकुम, तुम्हारी बदशगुनी इंदल्लाही, अल्लाह के पास है, बल अंतुम कौमुन तुफ्तनून, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो आजमाइश में डाले गए हो। 48 आ जाए। वह काना, और थे, फिल मदीनती, इस शहर में। अच्छा, अब ये आगे पीछे मामला हैं, ये हम अब पढ़ रहे हैं, हजरत सौले का हम हालांकि पढ़ तो चुके हैं ना। तो उस शहर में थे तिस आतु, 9 रहतन, 9 थे, यानी 9 वहां के ऐसे सरदार थे जो कि बड़े बड़े सरदार थे। रहतन, 9 थे। युफसिदूना, जो फसाद करते थे, फिल अर्दी, जमीन में, वला युस्लिहून, और वो नहीं इस्लाह करते थे। कालू, उन्होंने कहा, ठीक है ना, अब उन्होंने क्या कहा, तकासमू, तुम आपस में पहले तो कसम खाओ। अब सरदारों ने क्या प्लान किया, तुम आपस में कसम खाओ, बिल्लाही, अल्लाह की, लनुबय्यितन्नहु, तो हम जरूर शब खून मारेंगे इस साले को, व अहलहु, और इसके अहल पर। तो अब क्या प्लान बनाया, पहले तो कस्में खाई जा रही हैं, यानी सरदारों ने मिलकर कहा कि हजरत सौलेह अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश बनाओ, और उसमें अकेले काम नहीं करो, बल्कि सब मिलके करो, यानी एक आदमी पे नहीं आए बल्कि सब पर आए। तो सब मिलके पहले कसम उठवाओ, हेल्प लो, सबको आमादा किया इस बात पे, उस मुहिम में शामिल किया, और मकसद ये था कि कसम खा लो ताकि कोई भी एक दूसरे का नाम ना ले, और इसी तरह हम मिलकर ये मामला करेंगे। सेम इसी तरह जैसे आप लोगों ने सीरत पढ़ी होगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो देखे हिजरत से पहले जब घर को घेर लिया था, तो सबके हाथ में तलवारें थी, कि ठीक है ना, कि ये ना पता चले कि कत्ल किसने किया है, इसमें बेसिकली कि यही ना पता चले। तो उन्होंने कहा तुम आपस में कसम खाओ अल्लाह की, हम शब खून मारेंगे साले का और इसके अहल पर भी। सुम्मा, फिर लनकुलन्ना, अलबत्ता हम जरूर कहेंगे, सॉरी, ली वली ही, इसके वली वारिस से, माँ शहिदना, के नहीं हम मौजूद थे, नहीं हम हाजिर थे, महलिका अहली ही, इसके घर वालों की हलाकत के वक्त, व इन्ना लसादिकून, अलबत्ता हम हमेशा यकीनन सच्चे हैं। तो 49 में आप लोगों ने देख लिया ना कि उनकी क्या शरारत थी, कि उनके वारिस को कह देंगे कि हम तो इसके घर वालों के कत्ल के मौजूद ही नहीं थे और हम सच्चों में से हैं, यानी कसम, फिर प्लान, फिर झूठ भी उस पर। आयत 50। वह मकरू मकरन, और उन्होंने चाल चली एक चाल, वह मकरना, और हमने भी चाल चली मकरन एक चाल, वह हम ला यशउरून, और उसका शऊर नहीं रखते। फंजुर, फिर आप देखें, कैफा, कैसा, काना हुआ, आकिबतु, अंजाम, मकरहिम, इनकी चाल का, अन्ना, बेशक हमने, दमरना हम, हलाक कर दिया इनको, वो कौमहम, और इनकी कौम को, अजमाइन, सबको। फतिल का, चुनांचे ये, बुयूतहुम, उनके घर हैं, खावियतुन, अब उनके घर कैसे हैं, उजड़े हुए हैं, खाली हैं, बिमा ज़ालुमु, बेवजह इसके कि उन्होंने जुल्म किया, इन्ना बिलाशुबा फी ज़ालिका, इसमें, लआयातन, अलबत्ता निशाने, इबरत है, अजीम निशानी है, लिकौमिन, इन लोगों के लिए, यालमून, जो इल्म रखते हैं। व अनजैना, और हमने निजात दी, अल्लजीना, इन लोगों को जो आमनु, ईमान है, व कानू यत्तकून, और वो थे अल्लाह से डरने वाले। यहाँ पे वही है जो मदाइन सालेह की, आज देखें, जो ये जैसे अब वो खंडरात हैं, तो ये भी आसार आज मौजूद हैं, और ये आसार आज भी देखें दुनिया में है, लेकिन ये इबरत की निशानियां हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अच्छा जी उनके कमरे देखे जाए, हम लोग यही देखते हैं ना, देखो इनके अच्छा इनके इतने बड़े कद थे, बहुत बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं, लेकिन दर हकीकत इल्म वाले, अल्लाह ताला ने कहा कौन इनसे समझता है, यालमून, जो इल्म रखते हैं, कि ये असल में इबरत है। और आप लोग थोड़ा सा विजुलाइज करें, देखिए आप और मैं क्या कर रहे हैं, कितना मसरूफ दिन है ना, हमारी ही तरह ये भी रहते थे,
ہماری طرح یہ بھی قوم سمود تھے، ان کے بھی پورے والدین بہن بھائی ان کے بھی ہماری طرح روٹین تھے. انہوں نے کبھی سوچا تھا کہ دیکھیں بعد آنے والے آج ان کو عبرت ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے، ہم جیسوں کے لیے یہ عبرت ہے کہ یہ لوگ اس طرح پہاڑ کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے، اور یہاں پر ان لوگ یہ سب بھی انہوں نے کہا. اچھا یہ وہ واحد قوم ہے، ذہن میں رکھا کریں، ان کا مطالبہ بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. وہ جو ان کے پہاڑ میں سے پوری لائیو اونٹنی نکلی ہے، ناقۃ اللہ، جس کا ہم نے سورہ شورا میں پڑھا سارا، اور سورہ اعراف میں بھی پڑھا ہے، تو یہ وہ لوگ تھے. تو یہ نشان عبرت ہوئے نا پھر ہم لوگوں کے لیے. تو لیکن اس سے کون سبق حاصل کرتے ہیں؟ یعلمون، جو علم رکھنے والے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ آج جو موجود ہیں یہاں پر، لوگ جہاں جا کے تصویریں کھنچواتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ہم وہاں پہنچ گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ عذاب آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اگر ڈر نکل گیا ہے نا ہمارا، تو ہم اس کو دیکھیں کہ ہم اتنے بے حساس کیوں ہیں، ہمیں کیوں فیل نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنے دل میں اتاریں گے، تو انشاءاللہ پھر ایسا ایسا ہمیں اپنے پہ ورک آؤٹ کرنا ہے ان چیزوں پہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 50، اب آپ لوگ لکھ لیں 54 سے 58، 54 سے 58 اب قوم لوط کا آئے گا. وہاں لوتن، اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اس جب قالا، اس نے کہا، لی قومی ہی، اپنی قوم سے، آ کیا تاتونا، تم آتے ہو، فاحشت، بے حیائی کے لیے، وانتم، جبکہ تم، تبصرون، تم دیکھتے ہو. ٹھیک ہے نا. آیت 54 میں کلیئر ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. الاعلان اپنی، یہ لوگ الاعلان اپنی مجلس میں فحاشی کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. آ کیا انکم، بے شک تم، لتاتون، البتہ آتے ہو، رجالا، مردوں کے پاس، شہوتن، شہوت رانی کے لیے، من دون النساء، اپنی عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ انتم، تم ہو، قوم تجہلون، بلکہ تم جہالت والے کام کرتے ہو. فما کانا، پھر نہ تھا، جواب قومی ہی، اس کی قوم کا، الا مگر، ان یہ قالو، انہوں نے کہا، اخرجو، تم نکال دو، آل لوط کے ماننے والوں کو، من قریاتکم، اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. ہوتے ہیں نا یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں نا، ہاں بھائی یہ لوگ تو بڑے نیک، بڑا انہوں نے اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہیں نا، تو ان کو نکال دو یہاں سے، یہ لوگ اپنے آپ کو زیادہ ہی نیک سمجھتے ہیں. یہ اس طرح سے ہے معاملہ. فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے اہل کو. اس میں ان کی دو بیٹیاں کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ہمیں تورا سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. حضرت لوط علیہ السلام کے ماننے والوں میں ان کی دو بیٹیاں ہی ہیں، کیونکہ بیوی کا تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اللہ، مگر، امراتہ، اس کی بیوی، قدرنا، ہم نے فیصلہ کیا تھا اس کی بابت، من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. وہ امطرنا، اور ہم نے برسائی، علیہم، ان پر، مطرن، کیسی، پتھروں کی بارش. فساء، پھر کتنی ہی بری تھی، مطر، بارش، منذرین، ان ڈرائے گئے لوگوں کی. قل الحمد، کہہ دیجئے تمام تعریفیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، وسلام، اور سلام ہے، علی عبادہ، اس کے ان بندوں پر، الذی، جنہیں استفا، جنہیں اس نے چن لیا. اللہ، کیا اللہ، خیر، سب سے بہتر ہے، اما، یا وہ جنہیں، یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آیات ہم نے پڑھی ہیں، تو آپ ہم خود ریئلائز کریں کہ ہمارا خالق کون ہے، کس نے مجھے پیدا کیا ہے، کون میرا خیال کر رہا ہے اتنا زیادہ، تو اسی کا ہی شکر ادا کرنا ہے. کون ہے جو مجھے اتنی نعمتوں سے نواز رہا ہے، اور کتنی نعمتیں تو ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، کتنوں میں تو ہم دعا کر رہے ہیں، یہ سورہ نحل میں تھا نا، اور کتنی ہیں جو بن مانگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دن رات دے رہے ہیں. اچھا یہ جو ہے جی، یہ جو ہے، یہ دیکھیں کتنی عبرت کا مقام ہے. دیکھیں مدفن، یعنی دفن کرنے کی جگہ بھی قبرستان ہے. یہ قوم لوط ہے جس کا مدفن دیکھیں آج پانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار جو ہیں وہ سارے کے سارے بحر مردار میں ہیں، تو اس لیے یہ وہ بحر مردار کا ہے کہ ان کا مدفن جو ہے آج قوم لوط کا، تو کتنا سخت عذاب ہے. ابھی دیکھیں پانی کے اندر پڑے ہیں، پلس یہ دیکھیں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے ان پہ، اور ابھی آپ لوگ آگے جا کے پڑھیں گے کہ ان کو زمین سے اکھاڑ کر پھینکا گیا تھا. اتنا برا کام ہے. اور آپ دیکھیں آج کی نسل انسانی کیا کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کتنی کر رہے ہیں، کہ آج کی نسل انسانی نے، ویسٹ نے اس کو لیگل کیا ہوا ہے. تو اس پہ پلیز اگر اپنے بچوں کو ضرور ان کی حفاظت فرمائیں، اپنا بھی قرآن سے جڑے رہیں، اور اس وقت بہت فتنے کا دور ہے، اس میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کو پکڑیں، اور اچھی دینی صحبت والوں کو ضرور پکڑیں، ضرور. اس سے انشاءاللہ ہم بچتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. جی یہ ڈیڈ سی ہے، یہ میپ ضرور ذہن میں رکھا کریں، پھر انشاءاللہ جب آپ لوگ آگے پہنچائیں گے نا تو آپ لوگوں کے ذہن میں خاکہ ہو جاتا ہے، اس سے خاکہ بہت اچھا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، آپ ایکسپلین ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ پورا میپ ذہن میں ہوتا ہے. تو یہ ڈیڈ سی، یہ دیکھیں، یہ آج کا جو فلسطین ہے جسے اب اسرائیل لکھا ہوا ہے، تو اس کے یہ جو لیفٹ سائڈ پہ یہ نیلا ہے، یہ ڈیڈ سی ہے نا، بحر مردار جس کو کہتے ہیں. تو یہ سارے ایریاز دیکھیں یہی ہیں، مسلسل دیکھیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، یہی ایریاز ہیں. آپ اور میں بھی تو دیکھیں آج گوگل سے سرچ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ہے ہر چیز.
ہم بھی تو ایشیا کے خطے والے لوگ، تو ارد گرد یہ تمام نشانیاں موجود ہیں، لیکن عبرت کی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے سبق حاصل کرنا ہے۔ چلیے الحمد یہاں ہمارا سبق کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔